عزیز طلباء اور سامعین، اشاعت العلوم آن لائن درس و تدریس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم اپنا 10واں سبق شروع کرنے جا رہے ہیں، جو ترجمہ قرآن سے متعلق ہے عربی سوم کے طلباء کے لیے۔ آج ہم اپنا سبق سورہ بقرہ کا 5واں رکوع پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں تلاوت، ترجمہ، لغوی صرفی نحوی تحقیق، مترادفات اور آخر میں رکوع کا خلاصہ بھی دیکھیں گے۔ شروع کرتے ہیں ہم تلاوت مع ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی ہے، اور پورا کرو تم میرے عہد کو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور تم صرف مجھے سے ڈرو۔ وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جس کو میں نے نازل کی ہے، جو سچا بتلانے والی ہے اس کو جو تمہارے پاس ہے، اور تم اس کے سب سے پہلے انکار کرنے والے مت بنو، اور تم میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت مت لو، اور تم صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، اور حق کو مت چھپاؤ اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ کیا تم دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اور اس حال میں کہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ اور صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، اور یقیناً یہ نماز بھاری چیز ہے، مگر جن کے قلوب میں خشوع ہے ان پر کچھ بھی بھاری نہیں ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ وہ ایسے ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، اور یہ کہ وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو اس طرح سے اس رکوع کا یہ ترجمہ مکمل ہوا ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں لغوی صرفی تحقیق، مترادفات اور اصطلاحی کلمات اور خلاصہ۔ دیکھتے ہیں لغات۔
لغات میں سب سے پہلا لفظ ہے یا بنی اسرائیل۔ یا بنی اسرائیل یہ منادہ مضاف ہے، یا حرف ندا، بنی مضاف، اسرائیل مضاف الیہ۔ منادہ مضاف کا اعراب حالت نصبی میں ہوتا ہے، منادہ مضاف منصوب ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی منادہ حالت نصبی میں ہے، یعنی یا ما قبل مکسور، کیونکہ بنینا یہ جمع مذکر سالم ہے۔ جمع مذکر سالم کا اعراب حالت نصبی میں یا ما قبل مکسور ہوتا ہے، اور جو نون یہاں پر حذف ہوا ہے بنین سے، وہ اضافت کے سبب ہوا ہے۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ اسرا کا معنی عبد، ایل کا معنی اللہ، اللہ کا بندہ۔ یعقوب علیہ السلام کا یہ لقب ہے، اور یہ غیر منصرف ہے۔ دو سبب غیر منصرف کے، عجمہ اور علم۔ عجمہ اور علم۔ نعمتی اللتی انعمت علیکم۔ نعمت، نعمت کی تعریف یوں کی ہے علماء نے، ما ينعم اللہ علی عبدہ من مال او عیش۔ ما ينعم اللہ علی عبدہ من مال او عیش۔ اور بھی تعریفات کی گئی ہے، ان میں سے یہ ایک تعریف ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ۔ اوفو فعل امر صیغہ جمع مذکر حاضر باب افعال سے ہے۔ اوفی بعہدکم، اوفی اصل میں یہ اوفی ہے، آخر میں یا ہے، لیکن یا حذف ہو گئی ہے کیونکہ اوفی حالت جزمی میں، جواب امر ہونے کی وجہ سے۔ اوفی حالت جزمی میں ہے، جواب امر ہونے کی وجہ سے۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ۔ ایایا ضمیر منصوب ہے، حالت نصبی میں ہے، اور یہ ارہبو فعل امر محذوف کا مفعول مقدم ہے۔ ارہبو یہاں پر فعل محذوف ہے، اس کا یہ مفعول مقدم ہے ایایا۔ اور یہاں پر جو فرحبون مذکور ہے یہ جزا واقع ہے، شرط محذوف ہے، شرط محذوف ہے۔ اس کی اصل ہم مکمل اس طرح دیکھ سکتے ہیں، جس کو بیضاوی میں بھی ذکر کیا گیا ہے، بیضاوی شریف میں تفسیر کی کتاب، کہ اس کی اصل ہے ایایا ارہبو ان کنتم راہبین شیئا فرہبونی۔ ارہبو، ایایا ارہبو ان کنتم راہبین شیئا فرہبونی، یہ اصل ہے جس میں ایایا فعل محذوف ارہبو کا مفعول مقدم ہے۔ ارہبو فعل امر صیغہ جمع مذکر حاضر باب سمع یسمع سے، باب سمع یسمع سے ہے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ۔ آمنو فعل امر صیغہ جمع مذکر حاضر باب افعال سے ہے۔ مصدقاً، مصدقاً حال ہونے کی بنا پر منصوب ہے، مصدقاً حال ہونے کی بنا پر منصوب ہے۔ انزلتو کی ہو ضمیر مستتر اور مقدر سے، انزلتو ضمیر مقدر ہے، اس سے مصدقاً حال واقع ہے، اس لیے منصوب ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ۔ لا تکونوا اول، لا تکونوا افعال ناقصہ میں سے فعل ناقص ہے، نہیں کا صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر، اور اولا منصوب ہے، حالت نصبی میں ہے، لا تکونوا کی خبر واقع ہونے کی وجہ سے، لا تکونوا کی خبر واقع ہونے کی وجہ سے اولا منصوب ہے۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، لا تشتروا فعل نہیں، صیغہ جمع مذکر حاضر، ثمنا قلیلا، ثمن کی جمع اسمان آتی ہے، ثمن کی جمع اسمان آتی ہے۔ ثمن کا ایک مترادف ہے عوض، ثمن اور عوض یہ دونوں مترادف کلمات میں سے ہے، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ ثمن فیما کان عینا او ورقا، ثمن فیما کان عینا او ورقا، اور عوض یکون من ذالک ومن غیرہ، یکون من ذالک ومن غیرہ،
یہ عوض ہے کہ ثمن عین شے اور سونا چاندی وغیرہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور عوض یہ عین شے سونا چاندی اور اس کے علاوہ دوسری چیزوں کے لیے بھی عوض کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ آگے ہیں وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، یہ ایایا فرحبون کی طرح ہے، ایایا فَاتَّقُونَ۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، لا تلبسو فعل نہیں، صیغہ جمع مذکر حاضر، باب ضرب یضرب سے ہے۔ الحق مفعول بھی واقع ہے لا تلبسو سے، اس لیے منصوب ہے۔ باطل، باطل کی تعریف اصطلاحی تعریف کی ہے علماء نے، لا یکون صحیحا باصلی، باطل کہتے ہیں اسے، لا یکون صحیحا باصلی، جس کی کوئی اصل کے اعتبار سے کوئی صحیح اور درست نہ ہو، وہ چیز اپنی اصل کے اعتبار سے ہی غلط اور غیر درست ہو، اسے باطل کہتے ہیں۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اقیمو فعل امر صیغہ جمع مذکر حاضر، اسی طرح آتو یہ بھی فعل امر صیغہ جمع مذکر حاضر، ارکعو فعل امر صیغہ جمع مذکر حاضر، باب فتح یفتح سے، ارکعو مع الراکعین، راکعین حالت جری میں ہے۔ اتأمرون الناس بالبر، اتأمرون میں حمزہ استفہام انکاری، اتأمرون میں حمزہ استفہام انکاری ہے۔ الناس مفعول بھی واقع ہے، اس لیے منصوب ہے، حالت نصبی میں۔ بالبری، بالبری باب سمیع یسمع سے مصدر ہے، باب سمیع یسمع سے مصدر ہے، معجم القرآن میں اس کو مصدر لکھا گیا ہے۔ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، تنسون فعل مضارع صیغہ جمع مذکر حاضر، باب سمیع یسمع سے ہے۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، تتلون فعل مضارع صیغہ جمع مذکر حاضر، فعل مضارع صیغہ جمع مذکر حاضر، اور الکتابہ اس سے مفعول بھی واقع ہے۔ تتلونا یہ تلاوت سے بنا ہے، تلاوت کے ایک مترادف لفظ ہے قرات، تلاوت اور قرات دو مترادف لفظ ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ تلاوت لا تکون الا فی کلمتین فصاعدا، تلاوت لا تکون الا فی کلمتین فصاعدا، اور قرات تکون فی الکلمۃ الواحدۃ ایضا، کہ تلاوت دو یا دو سے زیادہ کلمات میں ہی ہوتی ہے، اور قرات ایک لفظ کی اور ایک کلمے کی بھی ہوتی ہے، تو اس طرح سے تلاوت اور قرات میں یہ فرق ہے۔ افلا تعقلون واستعینوا بالصبر والصلاۃ، استعینوا فعل امر صیغہ جمع مذکر حاضر، بالصبر والصلاۃ صبر، صبر کا معنی ہے حبس النفس، حبس النفس، اور صبر کی تعریف صاحب مترادفات القرآن نے کی ہے کہ کسی تکلیف اور مصیبت کو برداشت کر لینا اور اس پر جزا اور فضا کا اظہار نہ کرنا، تکلیف اور مصیبت کو، صدمے کو برداشت کر لینا اور اس پر جزا اور فضا کا اظہار نہ کرنا۔ پھر صبر کے متعلق ہم جانتے ہیں کہ صبر کی اقسام علماء نے بیان کی ہے کہ صبر کی قسمیں ہیں، صبر علی البلا، صبر علی البلایا، صبر علی الطاعات، اور صبر علی المعاصی۔ صبر علی البلایا، صبر علی الطاعات اور صبر علی المعاصی، اس طرح سے صبر کی اقسام بیان کی گئی۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، خاشعین اسم فاعل جمع مذکر،
الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ ملاقو اس میں فاعل جمع مذکر، ملاقو نہ تھا، اضافت کی وجہ سے نون گر گیا۔ لاقا یلاقی ملاقاتن باب مفاعلت سے ہے، ملاقو اس میں فاعل جمع مذکر، راجعون بھی اس میں فاعل جمع مذکر ہے، باب ضرب یضرب سے رجع یرجع، راجعون اس میں فاعل جمع مذکر حالت رفعی میں ہے۔ تو اس طرح سے یہ لغات، وجہ اعراب اور مترادفات، اصطلاحی تعریف ہم نے دیکھا۔ اب ہم اس رکوع کا خلاصہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ جو رکوع شروع ہوا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم سے، بنی اسرائیل، اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 صاحبزادے تھے، 12 بیٹے تھے، اور ان کی نسل سے یہودیوں کے 12 قبیلے پیدا ہوئے، 12 قبیلے بنے، اس لیے یہودیوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی نعمتیں یاد دلا رہے ہیں، جو بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اوفو بعہدی اوفی بعہدکم کا مطلب یہ ہے کہ تم ایمان لا کر اطاعت اور عبادت کرو، فرما برداری کرو، تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں بہترین اجر اور ثواب سے نوازیں گے، اللہ تعالیٰ بھی تمہیں اس کا اچھا بدلہ دیں گے۔ یہ ہے اوفو بعہدی اوفی بعہدکم کا مطلب۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، یہ جو خطاب ہے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کہ تم اس کا سب سے پہلے انکار کرنے والے مت بنو، یہ خطاب یہودیوں سے مدینہ منورہ میں، کیونکہ انکار اور کفر تو مکہ میں بھی کفار اور منکرین کر چکے تھے، لیکن یہاں اہل کتاب کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ تم اہل کتاب سب سے پہلے اس کتاب کا انکار کرنے والے مت بنو، یہ ہے مطلب۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اس آیت کا شان نزول بھی ہے کہ یہ آیت کعب بن اشرف اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی، کعب بن اشرف اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جو کہ یہود کے علماء اور سردار تھے، ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اگلی آیت ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ تم میری آیتوں کو معمولی قیمت کے بدلے، میری آیتوں کے بدلے تم معمولی قیمت مت لو۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم دنیاوی فوائد اور دنیاوی مال و اسباب کو ترجیح مت دو، اس لیے کہ دنیاوی مال و متاع اور دنیاوی فوائد یہ آخرت کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے، حقیر ہے، آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دنیاوی فوائد اور دنیاوی مال و منال کی۔ اس کے بعد ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اس کے شان نزول کے بارے میں حضرت مقاتل فرماتے ہیں کہ یہودی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض صفات کو مانتے تھے اور بعض صفات کا انکار کرتے تھے، بلکہ بعض صفات کو چھپاتے تھے، بعض صفات کو ظاہر کرتے تھے اور بعض صفات کو چھپاتے تھے، مخفی رکھتے تھے، اس لیے ان کو اس طرح کہا گیا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ۔ اگلی آیت ہے أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو؟ اس آیت کا بھی ایک شان نزول ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آیت
یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی، ان یہودیوں کے بارے میں جو اپنے ان اقارب اور اپنے ان رشتہ داروں کو، جو اقارب اور جو رشتہ دار ایمان لا چکے تھے، مسلمان ہو چکے تھے، ان کو یہ کہتے تھے کہ تم اس دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر جمے رہو اور اسلام پر جمے رہو، اس لیے کہ یہ دین حق ہے، لیکن خود اسلام قبول نہیں کرتے تھے، خود ایمان نہیں لاتے تھے۔ اس لیے ان کو کہا گیا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب واستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ صبر یعنی ایمان لانے کے بعد، ایمان قبول کرنے کے بعد جو مشقتیں اور جو مجاہدے تمہیں کرنا پڑے تم اس پر صبر کرو اور نماز کی خوب پابندی کرو، نماز کی پابندی کر کے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ آخر میں پھر خشوع کے متعلق بات آئی ہے اور خشوع اختیار کرنے والے اہل ایمان کی ایک صفت بیان کی گئی، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، کہ یہ اہل ایمان جو اپنے رب سے ملنے کا یقین رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پاس واپس لوٹنے کا اور بعث بعد الموت کا بھی یقین رکھتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہمارا آج کا یہ سبق مکمل ہوا اور سورہ بقرہ کے 5 رکوع مکمل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے طلبہ عزیز سے درخواست ہے کہ وہ سبق ترجمہ قرآن سے متعلق یاد کرے، لغوی صرفی تحقیق دیکھے اور اپنا وقت ضائع نہ کرے۔ یہ وقت ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، ہم اسے لغو اور فضول چیزوں میں برباد نہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں حسن عمل کی اور ہمیں علم نافع کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔